بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد حضرات گرامی، ماہ رمضان میں جہاں روزے کی اہمیت فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے، دیگر اعمال صالح کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو اللہ کو بھی محبوب ہیں، اللہ کے حبیب کو محبوب ہیں، اور اسی طرح صحابہ ہوں، اہل اللہ ہوں، اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، فقہاء ہوں، محدثین ہوں، سب ان ہستیوں کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے جب محبوب ہیں تو باقی لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہاں وہ منتخب ہیں، چنے ہوئے ہیں، اس لیے ہر مسلمان ان سے محبت کرتا ہے۔ تو ان کا تذکرہ بھی اسی بابرکت مہینے میں ہوتا ہے، کیونکہ ان کا وصال اس عظیم مہینے میں ہوتا ہے۔ تو ان ہستیوں میں سے وہ ہستی ہے جنہیں سیدہ نساء العالمین کہا جاتا ہے، یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ اور رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہے، جتنی بھی عورتیں ہیں تمام کی سردار ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار بھی ہے، گویا کہ دنیا میں بھی سردار اور آخرت میں بھی سردار، دنیا کی عورتوں میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، تمام کی سردار، اور جنت میں بھی تمام عورتوں کی سردار وہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ اور رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی ولادت باسات ہوتی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5 سال پہلے، یعنی یوں سمجھ لے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال ہوتی ہے تو آپ کی حضرت فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ اور رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسات ہوتی ہے، اور آپ سب سے چھوٹی ہیں بہنوں میں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اس لخت جگر کا نام رکھتے ہیں فاطمہ، اور جیسا نام ہے اسی طرح کام ہے۔ فاطمہ کا مصدر جو ہے فتمن جو ہے علماء نے بیان کیا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے دور ہونے کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور آپ کی جو اولاد ہے اور آپ سے جو محبت و عقیدت رکھنے والے ہیں انہیں دوزخ کی آگ سے دور کیا، اس لیے آپ کا نام جو ہے فاطمہ رکھا گیا ہے۔ گویا کہ اس کی حکمت بھی یہی ہے، جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فاطمہا ومحبیہا عن النار، فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا گیا ہے کہ اللہ نے اسے فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ اور ان سے محبت کرنے والوں کو عذاب دوزخ سے، نار دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ کنز الامال کی یہ حدیث ہے 34,222، اسی طرح مستدرک الحاکم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، فرمایا کہ ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار، بے شک فاطمہ نے زندگی جو ہے پاک دامنی میں اختیار کی ہے، پاک دامن رہی ہے، تو فرمایا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر جو ہے حرام فرما دیا ہے۔ مسند الحاکم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 4779۔ تو گویا کہ حضرت فاطمہ اور رضی اللہ تعالی عنہا
نہایت تھی، عفت و پاکیزگی والی، شرم و حیا کا پیکر تھی، خود پیکر۔ اس کے علاوہ جو ہے عبادت ہے، ریاضت ہے، زہد ہے، تقوی ہے، توکل ہے، یقین ہے، خشیت الہی ہے، اللہ کی محبت ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے جو ان کی زندگی کا حصہ رہی۔ کوئی لمحہ عبادت کے بغیر، یاد الہی کے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ انسان جو ہے اگر عبادت کے حوالے سے ان کا تذکرہ کرتا رہے تو انسان کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یوں سمجھ لے کہ اتنا پاکیزہ خاتون ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہے بغیر اجازت کے وہاں آنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ تو عبادت کے حوالے سے آپ کا تذکرہ ہم کرنا چاہیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ کی عظمت کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ اذا انا اشتقت الى رائحۃ الجنت شممت ریح فاطمہ، فرمایا جب بھی میں جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں تو فاطمہ کی خوشبو جو ہے سونگ لیتا ہوں۔ طبرانی کبیر میں یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر 400 ہے، حدیث نمبر 10,000۔ اسی طرح مستدرک الحاکم میں بھی ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 140 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 4791۔ تو آپ کی عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ کی عبادت تو واضح ہے کہ ماحول میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، ماحول میں رہ رہی ہیں، امام الانبیاء کے گھر میں رہ رہی ہیں، وہ ہستی جن پر قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کے فرشتے حاضریاں دے رہے ہیں، خود جبریل امین جو ہے قرآن لے کر کے آتے ہیں۔ تو لہذا ایک ماحول ہے عبادت کا، ریاضت کا، یاد الہی کا، اللہ سے تعلق کا، تصویر اور تحمید کا۔ تو اس ماحول کی جو ہے وہ برکات ہیں، یہاں تک کہ حضرت سلمان فارسی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی زبان پر جو ہے اللہ کا قرآن، یعنی قرآن کی تلاوت جو ہے وہ جاری ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اس کے علاوہ جو ہے باقی ہر لمحہ جو ہے عبادت و ریاضت میں گزرتا ہے۔ حضرت فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہجرت مدینہ کے بعد اور ہجرت کے دوسرے سال، جس سال جو ہے غزوہ بدر ہوا، اس سال جو ہے حضرت فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ اور رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ خاص عظیم جوڑا ہے، گویا کہ یہ نکاح بھی اللہ کا منتخب ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جوڑے کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے، پھر اولاد دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب، حضرت محسن، اور پھر دو بھائی حسن اور حسین، جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین اور رضی اللہ تعالی عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ فاطمہ جنتی عورتوں کے سردار، ماں والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ جنتی عورتوں کے سردار، اور دونوں بیٹے حسن اور حسین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار۔ اتنا عظیم گھرانہ ہے، اہل بیت ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ جو فرمایا جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے اللہ کے عذاب سے بچ گئے، فرمایا اسی طرح جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے ان کی اس کشتی میں سوار ہو جاتا ہے، محبت والی کشتی میں، عقیدت والی کشتی میں، تو وہ نجات پا جاتا ہے، بخشا جاتا ہے، اور جنتی جو ہے وہ قرار۔ تو بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اپنی اس بیٹی سے محبت کیا کرتے تھے۔ جب آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے، اور کہیں سفر پر جاتے تھے تو پہلے اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے، واپس آتے تھے تو اپنی بیٹی کے گھر جایا کرتے۔
اور بڑی دونوں کے درمیان محبت بھی بہت زیادہ تھی. حضرت فاطمہ اپنے والد گرامی سے بھی بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی، اور اس محبت کا اثر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو اس تکلیف کو آپ جو ہے اتنا لے لیتی ہیں، ایسی تکلیف بن جاتی ہے کہ آپ تھوڑے سے عرصے یعنی 6 ماہ کے اندر آپ کا بھی وصال. تو 3 رمضان المبارک اور 11 ہجری آپ کے وصال کا مہینہ ہے، وصال کی تاریخ ہے. تو ہم ان ہستیوں سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ان سے محبت، ان کا احترام، ان سے عقیدت ہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے. خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ در دعوتم رد کنی ور قبول منو دستامان آل رسول. اے اللہ میں فاطمہ کا واسطہ پیش کر رہا ہوں، اور یا اللہ میری دعا کو قبول فرما، خاتمہ بھی ایمان پر ہو. حقیقت یہ ہے کہ ان کا وسیلہ، ان سے محبت، ان کی عقیدت جو ہے خاتمہ پھر ایمان کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.